السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج ہم نے جو اس درس میں پڑھنا ہے وہ 3 چیزیں ہیں۔ مشاجرات صحابہ، اس کے 3 حصے میں نے آپ کی خدمت میں رکھنے ہیں۔ مشاجرات صحابہ کا مطلب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کے جو بعد میں آپس میں معاملات چلے ہیں، ان میں 2 جنگیں ایسی ہیں جن کو جنگ جمل اور صفین کہتے ہیں، اور وہ صحابہ کرام کے درمیان ہے۔ تیسری جنگ ہے جسے جنگ نہروان کہتے ہیں، اور وہ غیروں کے ساتھ ہے۔ تو میں ان تینوں کو آپ کی خدمت میں رکھنے لگا ہوں کہ جنگ جمل کیا ہے، جنگ صفین کیا ہے، جنگ نہروان کیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس پہ اہل باطل بیان کرتا ہے، ہم اہل حق اس کو تفصیل سے بیان نہیں کرتے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ اس کو اوپر بات بھی نہیں کرنی چاہیے، تو اس وجہ سے باطل کو اسٹرینتھ ملتی ہے، ان کو اسپیس ملتی ہے، اور وہ اس پہ اپنا معاملہ سیدھا کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ میں آپ کی خدمت میں اس عنوان سے بات کروں۔ دیکھیں، جنگ جمل، جمل اونٹ کو کہتے ہیں۔ یہاں حضرت اماں جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اونٹ پر سوار تھی، اسی لیے جنگ کا نام جنگ جمل ہے۔ یہ جو جنگ ہے، اگر ہم ڈیپلی نظر سے، گہرائی نظر سے دیکھیں تو یہ جنگ نہیں ہے، نام جنگ جمل ہے کیا؟ پس منظر، تہ منظر اس کا کیا ہے، یہ میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مظلوم طور پہ شہید ہوئے ہیں اور مدینہ طیبہ میں شہید ہوئے ہیں، تو اس وقت 17 مسلمان مدینہ میں تھے۔ آپ کے ذہن میں سوال آئے گا باقی کہاں تھے؟ یہ باقی حج پہ گئے ہوئے تھے۔ وہ 18 ذو الحج کا دن تھا، سارے مسلمان حج پہ تھے۔ مکہ میں مسلمانوں کا اجتماع تھا، مدینہ میں بہت کم مسلمان رہ گئے تھے جن نے حج کا سفر نہیں کرنا تھا۔ اسی لیے بلوائیوں نے، وہ جو باغی آئے تھے حضرت عثمان کو شہید کرنے کے لیے، ان کے خلاف نبرد آزمانے کے لیے، انہوں نے یہ گولڈن چانس دیکھا، سنہری موقع دیکھا، اور حضرت عثمان پہ حملہ آور ہو گیا۔ حضرت عثمان شہید ہوئے۔ اس میں صحابہ کرام جتنے وہاں موجود تھے یا ان کی اولادیں موجود تھیں، انہوں نے دفاع کرنے کا اپنے طور پہ حق ادا کیا، وہ سامنے آئے۔ لیکن حضرت عثمان کا حکم تھا کہ جی آپ لوگوں نے میری طرف سے نہیں لڑنا، کسی کو نہیں مارنا، جو کرتا ہے کر لیں دیں، میری ذات کی وجہ سے حضور کے شہر کو ہم خون آلود نہیں کرنے دیں گے۔ حضرت عثمان نے شہادت قبول کر لی، لیکن اپنی وجہ سے وہاں لڑائی نہیں کروائی۔ فرماتے تھے مجھے حضور پاک نے وعدہ کرایا تھا اور میں اس وعدے کا پابند ہوں۔ حضور علیہ السلام نے مجھے فرمایا تھا، یا عثمان ان قمصک اللہ قمیصا، اللہ تجھے ان قریب خلافت کی قمیص اور عزت پہنائے گا۔ جب آپ کو عزت مل جائے، فإن أرادك المنافقون، منافق کہہ دیں ان تخلا فلا تخلا لهم، کہ اسے چھوڑ دے تم چھوڑنا نہیں۔ یہ حضرت عثمان کہتے میرا وعدہ تھا، لہذا میں لڑوں گا بھی نہیں، اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ توڑوں گا بھی نہیں۔ حضرت عثمان مظلومانہ شہید ہو گئے۔ جب شہید ہو گئے تو سوال تو اٹھا کہ یہاں حضرت علی المرتضیٰ موجود تھے، باقی صحابہ کرام موجود تھے، انہوں نے دفاع کیوں نہ کیا؟ اب ہر کے سامنے یہ حضرت عثمان کا موقف موجود نہیں تھا، تو یہ مختلف علاقوں میں سوالات تھے۔ امہات المؤمنین میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج مطہرات، یہ بھی مکہ مکرمہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سمیت وہاں موجود ہیں، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ دمشق میں موجود ہیں۔ اسی طرح حضرت عمرو بن العاص یہ وہاں موجود ہیں، مصر میں موجود ہیں۔ یہ مختلف حضرات میں ایک تشویش کی لہر دوڑ گئی کہ 44 لاکھ مربع میل کا حکمران، اور وہ شخص جب سے یہ کائنات بنی ہے، جب تک یہ کائنات چلے گی، اس سے اس نسبت میں افضل بندہ اس دنیا میں نہیں ہے کہ وہ خاتم النبیین کا دوہرا داماد ہے۔ اس بندے کو جو شہید کر دیا گیا ہے تو کسی نے کوئی بدلہ نہیں لیا۔ اچھا، عجیب معاملہ ہے۔ یہ ایک تشویش اٹھی۔ جب یہاں تشویش اٹھی، معاملہ چلا، تو اب اس پر 2 باتیں ہو گئی۔ پہلی بات یہ ہوئی کہ قاتلین عثمان سے بدلہ لیا جائے فوراً، اور دوسری رائے یہ تھی کہ پہلے حکومت پر پاؤں مضبوط کریں، اگلی حکومت کو مضبوط ہونے دیں، پھر ہم بدلہ لیں۔ قاتلین عثمان سے پہلے بدلہ لیا جائے، پھر حکومت کے معاملات کی تفصیلات دیکھی جائیں۔ یہ حضرت عثمان کی فیملی کا موقف تھا، بنو امیہ، ان کے خاندان میں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ میں صحابہ کرام نے امیر المؤمنین طے کیا، خلیفۃ المسلمین طے کیا، چوتھا خلیفہ طے کیا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ کی رائے تھی کہ پہلے حکومت پر پاؤں مضبوط ہو جائیں، پھر ہم بدلہ لیں گے۔
حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ رشتے میں کزن لگتے ہیں حضرت عثمان کے. اس طرح باقی حضرات، ان کی چاہت یہ تھی کہ اگر جتنا ہم دیر کریں گے یہ بلوائیوں کو ڈھیل ملے گی اور وہ اس ڈھیل کو ڈیل سمجھیں گے اور ہمارے خلاف مزید ایکشن کریں گے. اس سے کیا ہمیں جو ہے نا امید نہیں ہوگی کہ وہ اگلے خلیفہ کو شہید نہ کر دیں، لہذا قاتلین کے خلاف فوراً گرفت کریں. پر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرما رہے تھے حکومت پہ پاؤں مضبوط ہو جائے. پھر ہم دیکھتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے مدینہ منورہ میں بلوائی کیسے آئے، باغی کیسے آئے. تو حضرت علی المرتضیٰ کا یہ موقف تھا. اب جو مکہ میں بیٹھا ہے اس کی کنورسیشن مدینہ میں نہیں ہے، جو دمشق میں بیٹھا ہے اس کا براہ راست رابطہ، کوئی فون تو نہیں ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ سے واٹس ایپ کے ذریعے، کال کے ذریعے، میسج کے ذریعے، گفتگو کے ذریعے پوچھ لیا جائے. جو مصر میں بیٹھا ہے وہ بھی پریشان، جو بصرہ اور کوفہ میں بیٹھا ہے یہ بھی حیران. تو اس طرح کا معاملہ چلے. حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ سے حج کر کے مدینہ چلی ہیں. راستے میں ایک جگہ پہنچے تو اما کو کسی نے بتایا وہاں تو بلوائی پہنچ گئے. مدینہ طیبہ میں حال یہ ہے کہ اب بلوائی وہاں امامت کر رہے ہیں. باقی 3 دن نمازوں کی امامت انہوں نے کی تھی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی خلافت ملنے سے پہلے. تو اما عائشہ پریشان ہو گئی کہ یار یہ کیا معاملہ ہو گیا، میں جس شہر جا رہے ہوں اس شہر میں یہ حال ہے. تو فوراً واپس مکہ آ گئی. مکہ میں مشورہ ہوا کہ حضرت علی المرتضیٰ کیا کر رہے ہیں. کہا وہ تو وہاں افرادی طاقت کے لحاظ سے کمزور ہے، وہ اسی لیے تو چاہ رہے ہیں کہ پہلے حکومت پہ پاؤں مضبوط ہو پھر بدلہ لیں. تو ان سب کا مشورہ ہوا کہ ہمیں حضرت علی المرتضیٰ کا تعاون کرنا چاہیے اور ہمیں یہ قوت اکٹھی کرنی چاہیے کہ ہم لوگ حضرت عثمان کے قاتلین کے بدلے میں حضرت علی کے ساتھی بن جائیں. کیا کیا جائے، کیسے بندے اکٹھے کریں. تو ان کا مشورہ ہوا کہ ہم بصرہ جانا چاہیے. بصرہ کے حضرات ماشاءاللہ افرادی قوت میں مضبوط ہیں، ان کو ساتھ لیں گے اور ان کو ساتھ لینے کے بعد حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ معاملات میں ہم ان کو قوت فراہم کریں یا جو بھی کریں. یہ مشورہ. حضرت اما جان عائشہ رضی اللہ عنہ اونٹ پہ سوار ہیں، مجمع صحابہ ساتھ ہے، یہ چلے گئے ہیں بصرہ. جب حضرت اما عائشہ وہاں پہنچی ہیں، ادھر حضرت علی المرتضیٰ کو بتایا گیا ہے کہ آپ سے لڑنے کے لیے لوگ وہاں قوت اکٹھی کر رہے ہیں. اب یہ کون بتانے والا ہے حضرت علی المرتضیٰ کو؟ یہ تو 100% الٹی خبر ہے. یہ وہی ہیں جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا ہے، بعد میں حضرت علی کے لشکر میں پناہ لی ہوئی ہے، بعد میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں اپنی محبتیں ثابت کی جا رہی ہیں. اور حضرت علی المرتضیٰ بھی جانتے ہیں، لیکن جب تواتر سے خبریں آئی ہیں حضرت علی پریشان ہو گئے کہ یار ایسا ماحول ہے، میرے خلاف محاذ کھل رہا ہے. ہاں جی بصرہ میں آپ کے لیے یوں ہو رہا ہے، ادھر الٹی خبر ادھر الٹی خبر. یہ ان لوگوں نے کام کیا، حتیٰ کہ یہ فیصلہ کیا مدینہ میں حضرت علی المرتضیٰ نے ہمیں بصرہ جانا چاہیے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں معاملہ کیا ہے، کیا ہمارے خلاف کوئی مورچہ بن رہا ہے. تو حضرت علی المرتضیٰ مدینہ سے چلے تحقیق احوال کے لیے ایک معاملہ ہوا کیا ہے. اما عائشہ چلیے قوت اکٹھی کرنے کے لیے کہ ہم حضرت علی کا ساتھ دیں. جب یہ دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے حضرت علی المرتضیٰ نے جس نمائندے کو مقرر فرمایا اس نمائندے کا نام کیا ہے، آپ حیران ہو جائیں گے. حضرت قعقاع ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ. یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی نے یہ طے فرمایا کہ یہ اما عائشہ کے لشکر میں جائیں گے. جب حضرت قعقاع بن عمر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کے لیے گئے ہیں تو پھر احوال 100% الٹ نکلا ہے. آپ کیوں آئے ہیں؟ ہم سے لڑنے کے لیے، بندے اکٹھے کرنے کے لیے؟ کہا جی نہیں، ما اريد الا الاصلاح. حضرت اما رضی اللہ عنہ فرماتی ہے میں تو کام کو ٹھیک کرنے کے لیے آئی ہوں، آپ مجھے لڑنے کی بات کر رہے ہیں، میں تو لڑائی کے لیے نہیں آئی. تو حضرت قعقاع بن عمر نے نعرہ تکبیر لگا کہ اللہ اکبر، ہمیں تو کچھ اور پتہ چل رہا ہے، ہمیں تو معاملہ عجیب پتہ چل رہا تھا کہ جی آپ ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے یہاں تشریف فرما ہوئی ہیں اور ہم نے آپ کو یہ موقف سنا تو ہم بہت حیران ہو گئے. یار ایسا ہی ہے؟ تو پھر یہ لوگوں نے کیا کہا؟ تو اس بارے میں حضرت امام ابن الکثیر نے جو بات لکھی ہے نا وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. یہ البدایہ ہے، یہ اس کی 7ویں جلد ہے. کہتے ہیں فذهب القعقاع الى البصرہ. جب بصرہ کے لشکر میں حضرت قعقاع گئے فبدا بعائشہ ام المؤمنین. حضرت اما جان عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ڈائریکٹ جا کر انہوں نے بات کی کہ میں ادھر ادھر پوچھوں گا تو معاملہ کچھ اور ہوگا. تو حضرت اما کہنے لگی ای اماں، انہوں نے کہا اے اما جان، ما اقدامہ کی بہذا البلد، اس شہر میں آپ کیوں آئی ہیں؟ کوئی لڑنے کا معاملہ ہے؟ فقالت ای بنیہ، کہا ہے میرے بیٹے، الاصلاح بین الناس، میں تو لوگوں کے معاملات سدھارنے کے لیے آئی ہوں. یہ جواب جب حضرت قعقاع رضی اللہ عنہ نے سنا تو پر اثر جواب تھا، تو ان پر بڑا اثر کر گیا. انہیں فرمایا یہی بات ہے،
تو یہی خیالات تو ہمارے ہیں کہ ہم بھی تو اصلاح کی کوشش میں آئے ہیں، آپ اس لیے آئے؟ کہ جی ہاں میں تو اس لیے آئی۔ تو انہوں نے کہا مجھے اجازت ہو تو آپ رکیں، میں جا کے حضرت علی المرتضیٰ کو جواب دوں۔ کہا جی بہت اچھا۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ کے لشکر میں گئے، وہاں پہ پہنچے تو وہاں خوشی عید کی طرح تھی۔ کہا اچھا تو بالکل ایک ہی جیسا موقف ہے، ہم تو ایک ہی کام کے لیے آئے بیٹھے ہیں، اور یہاں تو کچھ اور سمجھا جا رہا تھا۔ تو جنگ کا خطرہ ٹل گیا، مسلمانوں کے معاملات ایک ہو گئے۔ جس وقت ایک ہو گئے ہیں آپ اس پر حیران ہوں گے، حضرت علی المرتضیٰ کے لیے کہتے ہیں فَقَالُوا قَدْ أَصْبَحْتَ وَأَحْسَنْتَ فَارْجِعْ فَإِنْ قَدَمَ عَلِي وَهُوَ عَلَى مِثْلِ رَأْيِكَ سَحْلُ الْأَمْرِ۔ کہا واپس جاؤ، جا کر حضرت علی المرتضیٰ سے بھی بات کرو، واقعی وہ اسی نیت سے آئے ہیں تو پھر تو معاملہ بالکل صاف ہو گیا ہے۔ یہ امام ابن کثیر نے اس پر ایک روشنی ڈالی ہے۔ جب یہ ساری بات ہو گئی اور حضرت قعقاع رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی المرتضیٰ کے پاس آئے، ان کو آ کر ساری بات بتائی، اور ساری بات بتانے کے بعد حضرت اماں جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر میں آئے، اور حضرت اماں جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر عرض کیا کہ اماں جان اب لڑائی ختم اور اب معاملات بالکل ایک جیسے ہو گئے ہیں، لہٰذا اس وقت ہم لشکروں کو پھر واپس مدینہ طیبہ جانا چاہیے۔ کہا جی بہت اچھا۔ حضرت اماں جان عائشہ کے ساتھ جو صحابہ موجود ہیں ان میں حضرت طلحہ ہیں، حضرت زبیر ہیں رضی اللہ عنہما، یہ دونوں عشرہ مبشرہ میں یہ بھی نکلے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ ہی آئے ہیں، ملاقات ہوئی ہے، معاہدہ طے ہوا ہے کہ صبح لشکر واپس جائے گا، جب تک حکومت پر پاؤں مضبوط نہیں ہو جاتے ہم آپ کے ممید معین رہیں گے، آپ کا ساتھ دیں گے، اور لہٰذا قاتلین کی تلاش میں ہم آپ کے بازو بنیں گے، اور صبح لشکر واپس ہو جائیں گے، رات کو اس وقت سو جایا جائے۔ تو جی بہت اچھا، رات کا وقت ہے، لشکر سو گیا۔ جب لشکر سو گیا ہے اور رات کو یہ سارے حضرات آرام کر رہے ہیں، تو اس وقت حضرت علی المرتضیٰ کے لشکر میں کچھ لوگوں کے اندر بے چینی ہے۔ اب یہ کون ہے؟ حضرت علی کے لشکر میں یہ مخلصین لوگ نہیں ہیں، یہ حضرت علی کے ساتھی نہیں ہیں، یہ صحابہ نہیں ہیں، یہ حضرت علی المرتضیٰ کے دوست اور ان کے اچھائی والے معاملے والے نہیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو قاتلین عثمان ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو بلوائی ہیں اور حضرت علی کے لشکر میں پناہ لیے ہوئے ہیں، یہ حضرت علی المرتضیٰ کے لشکر میں موجود ہیں، اور ادھر اندر بیٹھ کے ان نے مشورے شروع کر دیے، ان نے ایک دوسرے سے بات کرنا شروع کر دیے، اوے یہ تو ایک ہو گئے، ہم تو یہ نہیں چاہتے تھے، اگر یہ ایک ہو گئے ساڑی تو منجی ٹھک جانی ہے نا، ہمارا کیا بچے گا، ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہوگا، لہٰذا کچھ سوچو، اس کے معاملات دیکھو کہ معاملہ ہے کیا، لہٰذا ہمیں کچھ نہ کچھ دیکھنا چاہیے اور اس معاملے کو آگے چلانا چاہیے۔ میں یہاں پر آپ کی خدمت میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ پیش کرتا ہوں، جس کو امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ طبری کے اندر ذکر کیا۔ فرمایا قام علی فخطب الناس فحمد اللہ وثنى علیہ، حضرت علی المرتضیٰ نے اٹھ کے خطبہ ارشاد فرمایا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، فقال اور فرمان لگے ایھا الناس، کہا اے لوگو میں تمہیں کچھ بات سمجھانے لگا ہوں۔ کہا کیا؟ فرمایا املکو انفسکم، ہم لوگ تو اپنی جانوں کے مالک ہیں، کفو ایدیکم والسنتکم، زبانوں کو بھی بند رکھو، اپنے ہاتھوں کو بھی بند رکھو، ہؤلاء القوم، یہ ہمارے ہی لوگ ہیں، فانہم اخوانکم، تمہارے بھائی ہیں۔ اب تو معاملہ کھل کے سامنے آ رہا ہے، وَاصْبِرُوا عَلَىٰ مَا يَأْتِيكُمْ، اور جو باتیں تم تک پہنچی ہیں نا اس پہ صبر کرو، اللہ کے حوالے کر دو معاملہ، اور یاد رکھیں جو آج کا دشمن ہے کل کا دوست، کل کا دوست آج کا دشمن، یہ آرام سے واضح ہو جائے گا، لہٰذا لشکر کو آرام کرنا چاہیے۔ یہ بات کر کے حضرت علی المرتضیٰ نے ان کو سلا دیا۔ سیدنا علی المرتضیٰ کے لشکر میں اطمینان ہو گیا، مخلص ساتھی سو گئے، پر قاتلین عثمان کا جو گروہ تھا جن میں عبداللہ ابن سبا ہے، مالک اشتر نخی ہے، اسی طرح کنانہ ہے، اس طرح حمران ہے، سودان ہے، ایک شخص کا نام الموت الاسود ہے، یہ اس طرح کے لوگ ہیں، یہ جو اندر چھپے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے ساتھیوں میں آپس میں مشورہ کیا اور یہ لوگ بیٹھے کہ یار یہ تو سارے ایک ہو رہے ہیں، لہٰذا ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ اب مشورہ کر رہے ہیں، باقی حضرات سو گئے، رات کا وقت گزر رہا ہے اور ان کا آپس میں مشورہ چل رہا ہے۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے مشورے کو جو لکھا ہے نا، میں وہ خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے وہاں مشورے میں ایک دوسرے کو کہا یہ دونوں لشکر ایک ہو گئے، ہماری خیر نہیں ہے، اب لہٰذا کچھ کرو۔ کہ کیا کریں؟ کہ یہ طے کر لو کہ ہم نے ایسا کام کرنا ہے کہ دونوں لشکر ایک طرف پھر لڑ پڑیں،
کہ کیا کریں کہ 2 لائنیں بنا لو، دونوں لائنوں کی آپس میں کمر ملی ہوئی ہو، ایک کمو ادھر ہو ایک کمو ادھر ہو، ادھر والے ادھر تیر مار دیں لشکر عائشہ پہ، ادھر والے ادھر تیر مار دیں اپنے لشکر جس میں موجود ہیں یہ لوگ لشکر علی پہ، تاکہ لڑائی چھڑ جائے۔ یہ ان ظالموں کی ترتیب ہے۔ رات کو انہوں نے پوری لائنیں بنائی ہیں، تہجد کا وقت ہے، ادھر بھی صحابہ اللہ کے راستے میں ہیں تو وہ نماز کے لیے اٹھے ہوئے ہیں، ادھر والے بھی اٹھے ہوئے ہیں، چند حضرات ہیں کچھ سوئے ہوئے ہیں، ابھی نماز صبح کا وقت نہیں ہوا، ادھر بھی تیر مارے گئے ادھر بھی تیر مارے گئے۔ انہوں نے سمجھا رات ہم سے معاہدہ حضرت طلحہ زبیر نے کیا، اب توڑ دیا۔ انہوں نے سمجھا رات ہم سے معاہدہ حضرت علی نے کیا، اب توڑ دیا، اب جنگ چڑھ پڑی۔ یہ جنگ چلی ہے اگلی شام تک، جب تک رفع مصاحف نہیں ہوئے کہ قرآن کو نیزے پہ رکھا کہ خدا کے بندے کیا کر رہے ہو، رات ہم نے سے طے کیا تھا، اب معاملہ تم نے کہاں پہنچا دیا۔ تو جس وقت جنگ رکی ہے، جب لشکروں میں جنگ چل پڑی تھی اور جب رکی ہے، تو اس وقت حضرت زبیر بھی دنیا میں نہیں، حضرت طلحہ بھی دنیا میں نہیں ہے، باقی صحابہ بھی شہید ہیں، ادھر بھی مخلصین شہید ہیں ادھر بھی مخلصین شہید ہیں۔ حضرت اما جان عائشہ رضی اللہ عنہ کی اونٹ کے 4 ٹانگیں بھی کاٹ دی گئی ہیں، اور لڑائی فساد وہاں شروع ہے، کسی قسم کی کوئی حیا کا معاملہ وہاں موجود نہیں ہے، ہر بندہ سمجھ رہا ہے یہ لڑا ہے یہ لڑا ہے یہ لڑا ہے، یوں اچانک جنگ چھڑی۔ اس جنگ کے اینڈ پہ جب معاملہ کھلا ان سب کے سامنے، اچھا یہ معاملہ ہوا، ایسا معاملہ ہوا، اس طرح ہوا، تو بہت پریشان ہو گئے لوگ کہ دشمن نے ایک بار پھر لڑا دیا، لیکن اب بہت زیادہ نقصان ہو چکا تھا۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے لشکر سے نکلے، اور اپنے لشکر سے نکل کے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دوسرے لشکر میں گئے۔ اپنے لشکر کے مقتولین دوسرے لشکر کے مقتولین کو دیکھا ہے، اس کی تعداد کیا ہے؟ حضرت امام ابن جریر فرماتے ہیں کانا قتل الجمل حول الجمل 10,000 نصفهم من اصحاب علی و نصفهم من اصحاب عائشہ، کہ 10,000 بندہ شہید ہو چکا ہے، آدھے ادھر سے اور آدھے ادھر سے۔ یہ ہیں خوارج، یہ ہیں باغی، یہ ہیں قاتلین عثمان، جنہوں نے امت میں لڑائی کی بنیاد ڈالی۔ اسے جنگ کہا جا سکتا ہے؟ اسے میں جنگ کہوں؟ اسے صحابہ کی آپس میں لڑائی کہوں؟ جنگ جمل یہی ہے، اور اس جنگ جمل کا پس منظر، پیش منظر، تہ منظر ہماری نوجوان نسل کو نہیں پتہ ہوتا۔ دشمن جو چاہے مرضی آئے لڑا دے اور کہے یہ لڑے تھے آپس میں، ان کی لڑائی ہوئی تھی، 10,000 بندہ قتل ہو گیا سی۔ اب وہ بندہ کہے یار 10,000 بندہ قتل ہو گیا تو کوئی تو مسئلہ ہونا ہے نا۔ یہ حال ہے، اسے جنگ جمل کہتے ہیں۔ اس کے اوپر معاملہ آگے چلا۔ اب آگے چلیں ذرا، حضرت علی المرتضیٰ نے کیا کیا؟ اس لشکر میں پہنچے، صاف کیا چہرہ، دیکھا حضرت عائشہ کے لشکر کے ساتھیوں کو ساتھ رکھ کے، اپنا ہے یا پرایا ہے؟ چہرہ دیکھا تو اپنا ہے، کہ اس کو صاف کرو، اس کا جنازہ پڑھیں گے۔ ادھر یہ آئے ہیں، چہرے صاف کیے ہیں، اپنا ہے، ٹھیک ہے جنازہ پڑھیں گے۔ ان میں بےمان بھی قتل ہوئے تھے نا، کوئی جو لشکر موجود تھے ان میں سے تو ان کو الگ کر دیا گیا، ان کے جنازے پڑھیں گے۔ حضرت علی ادھر بھی جنازہ پڑھ رہے ہیں، حضرت علی ادھر بھی جنازہ پڑھ رہے ہیں، حضرت عائشہ کے لشکر کے ساتھی ادھر بھی جنازہ پڑھ رہے ہیں، حضرت عائشہ کے لشکر کے ساتھی ادھر بھی جنازہ پڑھ رہے ہیں۔ یہ جنازوں کی پوری ترتیب امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ طبری میں اس کو ذکر کیا۔ فرمایا اتا علی عبد الرحمن بن عطاب فقال ھذا یسوب القوم یقول الذی کانوا یطیفون، کیا اپنا ہے؟ عبد الرحمن بن عطاب کا جی اپنا ہے۔ فرمایا اس کا چہرہ صاف کیا، وجعل علی کلما مر برجل فیہ خیر، حضرت علی المرتضیٰ گزرتے اور اس شخص پہ جو واقعی خیر والا ہوتا تھا، فقال، تو حضرت علی المرتضیٰ اس کے بارے میں کیا کہتے کہ یار یہ تو بہت اچھا آدمی تھا، نیک بندہ تھا، دین کے بارے میں تھا، یہ شخص یہاں آیا اور ان ظالموں نے اس کو شہید کر دیا۔ کلمہ خیر حضرت علی اس کے لیے بول رہے ہیں، اچھے الفاظ بول رہے ہیں۔ یہ یوں چلا ہے، اور اس میں حضرت اما جان عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس حضرت علی گئے ہیں، ان کو عزت احترام سے وصول کیا ہے۔ حضرت امام حسن امام حسین یہ دونوں نوجوان ہیں، یہ دونوں نواسے ہیں، نانی کے ساتھ ان کی ڈیوٹی لگائی ہے، 12 میل تک ان کو اپنے مسلح جد و جہد کے ساتھ چھوڑ کے آئے ہیں، ان کو باقاعدہ ایک گھر میں آرام فرما کر آیا ہے، ان کے ساتھ خواتین کا ساتھی بھی رکھے ہیں، خواتین کے ساتھ مرد کے جو نا پہرہ دار بھی ہیں، اور وہ مدینہ طیبہ تک حضرت علی المرتضیٰ نے اس کے لشکر کو لے کر گئے ہیں اور ان کو عزت اور احترام سے وہاں رکھے۔ یہ معاملہ حضرت عائشہ کے ساتھ ہے، یعنی اس طرح کی ان کی آپس کی کوئی لڑائی نظر نہیں آتی۔ یہ جو صرف اور صرف لڑائی نظر آ رہی ہے وہ دشمن لڑا رہا ہے، اسی لیے اس کو لڑائی نہیں کہتے، اسے کہتے ہیں مشاجرات صحابہ۔ پتہ ہے مشاجرات کیوں کہتے ہیں؟
مشاجرات شجرہ سے نکلا ہے، شجرہ درخت کو کہتے ہیں۔ درخت کی ٹہنیاں جب آپس میں ہمیں لڑتی نظر آتی ہے نا، وہ ٹہنیاں نہیں لڑتی، وہ خارجی ہوا کا اثر ہوتا ہے کہ ٹہنیاں ایک دوسرے پہ لگ رہی ہوتی ہیں، تو اس لیے مشاجرات کہتے ہیں کہ باہر کے اثر کی لڑائی ہے، ورنہ یہ درخت کا تنا ایک ہے، ان کا مقصد اور ان کی جو سوچ فہم خرد اور ان کا مطمع نظر ایک ہے، اسی لیے اس کو مشاجرات صحابہ کہتے تھے۔ تو یہ جنگ جمل ہے۔ اب اس کے بعد جنگ جمل کے میں چند زخم آپ کو سنانے لگا ہوں، ادھر کے تاثرات اور ادھر کے، آپ اندازہ لگائیں گے کہ اس سے ان حضرات کی مشاجرات صحابہ کی لڑائی بنتی ہے یا نہیں۔ یہ امام ابو بکر ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ کی مصنف ابن ابی شیبہ ہے، وہ جلد نمبر 7 میں ایک حدیث پاک لکھ رہے ہیں، عن ابی صالح قال قال علی یوم الجمع وددت انی کنت مت قبل هذا ب20 سنہ۔ حضرت علی المرتضیٰ نے جب جنگ جمل کے معاملات دیکھے نا اور صحابہ کے شہداء دیکھے تو کہنے لگے میری تو چاہت یہ ہے کہ یہ دن میں نہ دیکھتا چاہے 20 سال پہلے دنیا سے چلا گیا ہوتا۔ یہ حضرت علی کہہ رہے ہیں۔ آج جو بندہ یہ کہنا ہے کہ حضرت علی اور حضرت ام عائشہ کی جان بوجھ کے لڑائی ہوئی تھی تو جان بوجھ کے لڑنے والا یوں کہتا ہے 20 سال پہلے دنیا سے چلا گیا ہوتا۔ فرمایا میں تو یہ چاہتا ہوں، اور یہی بات امام آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے سورۃ احزاب کی تفسیر کے اندر یہ جملہ لکھا ہے۔ یہ سورۃ احزاب دیکھیے آیت نمبر 33 فی بیوت کنہ کی جو آیت ہے، اس آیت کی شرح میں محمود آلوسی رحمہ اللہ نے تفسیر آلوسی میں لکھا ہے، فرمایا فقد صح انہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ سے صحیح طور پہ مروی ہے، لما وقع انہزام علی مع ام المؤمنین، جب حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کا وہ لڑائی کا معاملہ بنا تھا، وقتل من قتل من الجمعین، اور بہت سے افراد شہید ہو گئے تھے، وطاف فی مقتلۃ القتلى، حضرت علی المرتضیٰ شہداء کے اندر گھوم رہے تھے، تو فکان یضرب علی فخذی، یہ اپنی ران پہ ہاتھ مار کے کہتے تھے یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، اے کاش پہلے فوت ہو گیا ہوتا، میں بھولا بھلایا ہوتا کہ علی کوئی شخص تھا یا نہیں تھا۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ پہلے اتنے پریشان کے عالم میں ہے کہ ان ظالموں نے ہمیں ایسے لڑا دیا، ان ظالموں نے ہمارے ساتھ ایسے کر دیا۔ میرے دوستو، امام ابو بکر خلال رحمۃ اللہ علیہ یہ شارح ہیں امام احمد بن حنبل کے فقہ کے، بہت بڑے محدث ہیں۔ ابو بکر خلال 311 ہجری میں فوت ہوئے، آج 1447 ہجری ہے۔ ان کی کتاب ہے حضرت امام ابو بکر خلال کی السنہ، اس میں موجود ہے، یہ جلد نمبر 2 صفحہ 477 پہ، ان قیس بن عباد، حضرت قیس بن عباد کہتے ہیں حضرت علی اپنے بیٹے حضرت حسن سے کہہ رہے ہیں، فرمایا یا حسن یا حسن، اے حسن بیٹے، اے حسن لیت اباک مات مذ 20 سنہ، تیرا باپ 20 سال پہلے کیوں نہیں فوت ہو گیا تھا۔ یہ منظر میں نے دیکھنا، امام حسن سے اپنا غم شیئر کر رہے ہیں حضرت علی المرتضیٰ، اور یہ اس طرح بات فرما رہے ہیں۔ آئیے ذرا ایک اور بات میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، امام ابن عساکر نے تاریخ مدینہ دمشق میں لکھا ہے کہ حضرت طلحہ شہید ہوئے تھے، تو حضرت علی کے مرتضیٰ جب آئے، حضرت علی حضرت طلحہ کے چہرے کو دیکھا تو حضرت علی المرتضیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیوں؟ حضرت طلحہ کی بیٹیاں حضرت علی نے اپنے بیٹوں کے لیے لی تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت طلحہ دونوں عشرہ مبشرہ میں بھی ہیں اور سمدی بھی ہیں۔ تو حضرت امام ابن عساکر کہتے ہیں کہ ان علی انتہا الی طلحہ بن عبید اللہ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ کے پاس حضرت علی پہنچے، وقد مات، وہ شہید ہو گئے تھے، فنزل عن دابہ، سواری پہ دور سے تھے، فوراً سواری سے نیچے اترے، واجلسہ، سواری کو آرام سے بٹھا دیا، فجعل یمسح الغبار عن وجہہ ولحیتہ، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ چہرے اور داڑھی سے گرد و غبار صاف کیا، ان کے چہرے سے گرد و غبار صاف کیا، تو وہ یترحم، بار بار اللہ سے ان کے اوپر رحمت کی دعا کر رہے تھے، وہ یقول، اور کہنے لگے یا لیتنی مت قبل ھذا اليوم ب20 سنہ، تلا ایسا کیوں نہ ہوا میں آج سے 20 سال پہلے دنیا سے چلا گیا ہوتا۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ کہتے اپنے ساتھی کی شہادت۔ ابھی بھی ظالم لوگ حضرت علی المرتضیٰ کے سامنے اس لشکر کو باغی کہتے ہیں باغی ہو کر آئے تھے لڑنے کے لیے۔ اس سے بڑا انصاف کا خون اور کہاں ہوگا کہ حضرت طلحہ اور اس طرح کے لوگوں کو دیکھ کر حضرت علی المرتضیٰ یہ جملہ کہہ رہی ہیں، اور اس پر یہ جملہ ہے، سنیں توجہ رکھنا ذرا۔ جنگ کے اینڈ پر وہ کہتے ہیں نا، اس کی دم کو پائپ میں رکھا تھا نا تو 100 سال بعد بھی ٹیڑھی تھی،
تو جو قاتلین عثمان بچ گئے تھے نا، جو اس لشکر موجود تھے، ان میں سے ایک دو نے بک بک کی تو حضرت علی المرتضیٰ کے کان تک پہنچی۔ فیصلہ تو یہی تھا کہ پہلے حکومت پہ پاؤں مضبوط ہوں گے پھر بدلہ لیں گے، لیکن وہ جم میں کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ حضرت عائشہ کی شان میں کچھ گستاخی کے لفظ بول رہے ہیں۔ لشکر علی ہے، یہ بلوائی، یہ دو نمبرے، یہ باغی جملہ کہہ رہے ہیں۔ تو یہ جملہ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ طبری میں ذکر کیا ہے۔ پھر حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا پکڑو ان دونوں، نرمیاں کر رہے تھے نا، لیکن یہاں حضرت علی المرتضیٰ سے برداشت نہ ہوا کہ ام المومنین حضرت عائشہ رسول اللہ کی عزت اور ہماری ماں کے لیے جملہ کہہ رہے کہ ان دونوں کو پکڑ کے لاؤ۔ پکڑا، فرمایا اضرب اعناقہما، ان دونوں کی گردنیں اڑا دو۔ ثم قال، فرمایا سنو میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، لانہاکما عقوبۃ فضربہما مئۃ واخرجہما من ثیابہما، کہ ان دونوں کی گردنیں اڑا دو۔ جب پکڑ کے جانے لگے نا، ایک منٹ ان کو میں عبرت کا نشان بناتا ہوں، ابھی انہیں مارنا نہیں، انہیں پکڑ کے لاؤ، ان کو صرف وہ کپڑا دو جس سے ان کا سطر چھپے، باقی سارے ان کی معاملات اتار دیں، ان کے کپڑے باقی جو زائد ہیں وہ اتارے تو فرمایا 100 کوڑے لگاؤ ان کو۔ قرآن الزام لگانے والوں کو 100 کوڑے کا حکم کرتا ہے۔ پورے مجمع کے سامنے حضرت علی المرتضیٰ نے 100 کوڑے لگوائے کہ میں آگے دیکھتا ہوں کہ تم کیا کرو گے۔ یہ اپنے غصے کا اظہار کیا۔ امام ابن جریر نے حضرت علی المرتضیٰ کی اس غصے کی بات کو نقل کی۔ یہ ادھر کے افسوس کی بات ہے۔ اب آئیے ذرا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے لیے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے سیر اعلام النبلاء میں ان کے تذکرے کا تحت لکھا ہے، عاصم بن کلیب عن ابیہ کے واسطے سے، کہ یہ کہتے ہیں انتہینا الی علی فذکر عائشہ فقال خلیلۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت ام عائشہ کے بارے میں ہم نے حضرت علی المرتضیٰ کے پاس بیٹھ کے جب کوئی بات کی تو حضرت علی المرتضیٰ فرمان لگے کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ خلیلۃ رسول اللہ، جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سہیلی بیوی ہے، جن کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تعلق ہے، اس کے بارے میں آپ یہ جملہ کہہ رہے ہو۔ وَهَذَا يَقُولُهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي حَقِّ عَائِشَةَ مَا وَقَعَ بَيْنَهُمَا فَرَضِيَ عَنْهُمَا، کہ اگرچہ ان میں جو معاملات ہو چکے تھے ان لڑائیوں کے، اس کے باوجود بھی حضرت علی المرتضیٰ ام عائشہ کے لیے جملہ کہہ رہی ہیں۔ اور ولا رائب، فرمایا اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، ان عائشہ نادمت ندامت، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جب ان لوگوں نے 2 نمبریاں کی تو ان کو بھی افسوس ہونے لگا، اور ان کا افسوس کتنا تھا کہ ام عائشہ کہنے لگیں، فرمایا الا مسیرہا الی البصرہ وحضورہا یوم الجمع وما ظننت ان الامر یبلغ ما بلغ، حضرت ام عائشہ کہنے لگی واللہ مجھے یہ خیال نہیں تھا کہ معاملہ اس حد تک پہنچے گا، میں کوئی لڑائی کرانے آئی تھی، اگر یہی وجہ ہوتی تو میں کبھی یہاں بصرہ نہ آتی، مجھے سفر کرنے کی ضرورت کیا تھی۔ یہ اماں جان عائشہ رضی اللہ عنہ کہہ رہی ہیں، اور اس کے بعد وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ کی آیت پڑھتی ہیں، بکت حتی تبل خمارہا، اماں عائشہ رضی اللہ عنہ اس تکلیف سے روتی ہیں کہ ان کا دوپٹہ آنسوں سے تربتر ہو جاتا ہے۔ یہ جنگ جمل ہے جس کو لوگ جنگ کر کے پیش کرتے ہیں، لڑائی کے معاملات کر کے پیش کرتے ہیں، اور یہی بات اماں عائشہ نے کہی جو حضرت علی المرتضیٰ کیا نا، اتنے سال پہلے فوت ہو گیا ہوتا، تو یہ امام ابن جریر نے حضرت عائشہ سے بھی نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں فقالت واللہ لوددت انی مت قبل هذا اليوم ب20 سنہ، وہ فرماتی ہیں کاش میں بھی تو 20 سال پہلے دنیا سے چلی گئی ہوتی۔ یہ کیا معاملہ لوگوں نے ہمارے ساتھ کر دیا ہے۔ یہ جنگ جمل کے معاملات ہیں، اور اس طرح ان دونوں کے آپس میں محبت کا، پیار کا، تعلق کا، عقیدت کا ایک جو ہے نا کیا کہتے ہیں معاملہ موجود ہے۔ میرے دوستو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اماں جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملات میں یہ کوئی جنگ نفرت کی بنیاد کی نہیں تھی، یہ لڑانے والوں نے لڑایا تھا۔ وہ کہتے ہیں نا کافروں کی چال تھی جو باعث قتال تھی، تو یہ اس بنیاد پر معاملہ تھا، ورنہ ہم اس کو یوں نہیں کہہ سکتے کہ یہ جنگ ہے۔ میں نے کیوں آپ کے سامنے یہ چیز رکھی ہے؟ صرف اس بنیاد پہ کہ آپ کے سامنے تھوڑا پس منظر آئے کہ اس جنگ کا معاملہ ہے کیا، اور لوگوں نے اس کو بنا کیا دیا۔ اب آئیے ذرا جنگ صفین پر۔ جنگ صفین کیا ہے؟ میں جنگ صفین کا بھی پس منظر، تہ منظر، پیش منظر آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور آپ اس کو دیکھیں کہ جنگ صفین کو لوگوں نے کیا تھا اور کیا بنا دیا۔ یہ جنگ کیا ہے؟ اس جنگ کا تعلق حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے، اس جنگ کا معاملہ حضرت معاویہ سے۔ کیوں؟ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ حضرت عثمان کی شہادت کے وقت جو تشویش پھیلی اس کی وجہ کہ رابطہ نہیں تھا نا، لوگوں کی مختلف خبریں ادھر ادھر، یہ بلوائیوں کے جھوٹے خط، علی لڑ رہا ہے، فلاں لڑ رہے ہیں، اماں عائشہ لڑ رہی، اس طرح کی تشویش پھیلی تھی۔
تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت عثمان کے فیملی ممبر ہیں، حضرت عثمان کے کزن لگتے ہیں، خاندانی ہیں ان کے، اور قرآن کہتا ہے فقط جعلنا لولیہ سلطانہ، ایک بندہ مظلوم قتل ہو جائے تو اس کے فیملی ممبر اور خاندانیوں کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ اس کے قصاص کی آواز اٹھائیں۔ تو یہ اس قرآنی حکم پہ وہاں تو بڑی ہی عجیب سچویشن تھی ملک شام میں کہ آپ یہاں کے بڑے، آپ کے کزن 44 لاکھ مربع میل کے حکمران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد شہید ہو گئے اور آپ بات تک نہیں کر رہے، اور وہ خاموش ہے کہ اما عائشہ کا معاملہ تو گیا ہے، حضرت طلحہ حضرت زبیر گئے اور بات ہو جائے گی تو مسئلہ آ جائے گا، اور ادھر کا مسئلہ یہ آیا کہ 10,000 بندہ شہید ہو گیا، جنگ جمل ہو گئی۔ تو جو پہلے یہ سوچا جا رہا تھا کہ حضرت علی المرتضیٰ وہاں تھے پھر بھی حضرت عثمان شہید ہو گئے، اب اس سوچ نے وہاں اضافہ کیا کہ اب تو واقعی حضرت علی المرتضیٰ نعوذ باللہ قتل کا بدلہ لینے میں مخلص نہیں ہے۔ وہاں تو اس طرح کی سچویشن پیدا ہو گئی نا کہ اچھا اما عائشہ سے بھی جنگ ہو گئی، حضرت طلحہ بھی شہید ہو گئے، حضرت زبیر بھی شہید، اتنے بڑے بڑے عشرہ و بشرہ کے بندے شہید ہو گئے، اب تو ہمیں بات کرنی چاہیے۔ اب یہاں پریشانی پھیل رہی، اور وہاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت والی قمیص بھی پہنچا دی گئی ہے، کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بیوی حضرت نائلہ بنت فراسفہ جو حضرت عثمان کی بیوی، اور شہادت کا منظر انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور ظالموں نے ان پر بھی وار کیا تھا، انہوں نے حضرت عثمان کو بچانے کے لیے ہاتھ رکھا تو ان کے ہاتھ کی 3 انگلیاں کٹ گئی تھی۔ یہ کٹی ہوئی انگلیاں اور اس مظلوم شہید کی قمیص جب ملک شام میں جامع مسجد دمشق کے اندر رکھ دی گئی تو وہاں ہر بندہ دھاڑے مار کے رو رہا تھا، معاویہ آپ کیوں نہیں نکلتے، کیوں بات نہیں کرتے، مسئلہ کیا ہے، آپ جائیے بات کیجیے۔ لیکن حضرت معاویہ اپنے حوصلے میں، حلم میں ایک پہاڑ سے بھی بڑھ کر ہے، اتنا حوصلہ ہے، خاموش ہے، نہیں دیکھتے۔ تو ان کی باتیں چل پڑی۔ اسی دوران جب حضرت علی المرتضیٰ مدینہ آئے، بعض حضرات کہتے ہیں ابھی کوفہ میں تھے، تو حضرت علی المرتضیٰ نے فیصلہ فرمایا کہ حکومت پہ پاؤں مضبوط کرنے تو اپنی مرضی کے میں گورنر طے کروں گا، تو باقی گورنروں کو ہٹانے کا حکم کیا۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو بھی حکم یہی تھا کہ ان کے پاس مراسلہ آ گیا کہ آپ گورنر نہیں ہیں۔ اب تو جلتی پر آگ کا کام ہوا نا، تیل کا کام بنا کہ یار ایک تو ہمارے شہید کا بدلہ نہیں ہے جو ذہن بن رہا ہے، اور دوسرا ہماری جو وہ تھی ایک ویکینسی تھی وہ بھی گئی، اپنا بدلہ ہے، ہم کیا کریں گے؟ آج ہم حکومت میں پھر بھی ہم سے بدلہ کے معاملات نہیں ہو رہے، تو کل ہم ہٹ جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ مزید تشویش پھیلی۔ تو جب جس بندے کو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف خط بھیجا گیا تھا نا کہ حکمران ختم ہے، تو ملک شام کے سرحدی فوجی انہوں نے پکڑا، انہوں نے کہا یہاں سے آرام سے واپس چلے جاؤ، ورنہ ہم آگے نہیں جانے دیں گے، ہمارے یہاں معاملہ عجیب ہے، ہمارے گھر میں فوتگی ہو گئی ہے اور آپ اس طرح کی باتیں ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں، یوں نہیں ہوگا۔ ان کو واپس کر دیا۔ یہ بات حضرت علی تک آئی تو حضرت علی کیا پریشانی ہو گئی کہ میرا حکم نافذ نہیں کیا گیا، میرا آرڈر امپلیمنٹ نہیں ہوا، تو یہاں کچھ اور منظر دکھایا جا رہا ہے، وہاں کچھ اور منظر۔ حضرت علی المرتضیٰ کوفہ سفر کرتے ہیں، کہاں؟ صفین۔ اب صفین کی جنگ کو دیکھیں، اگر یہ ہے کوفہ اور مدینہ کے قریب صفین کا ایریا، تو پھر اس کا مطلب ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ لڑنے آئے ہیں حضرت علی سے، اور اگر صفین کی جگہ یہ ملک شام کے قریب ہے تو اس کا معنی ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر کے ساتھ تشریف لے گئے۔ میں کسی صحابی کو یہاں غلط نہیں کہہ رہا، اس کی نظریے پر تو تنقید نہیں کر رہا، نہ ہماری جرات ہے کہ ہم اپنے ایمان کو آگ لگائیں، میں صرف آپ کو منظر پیش کرا رہا ہوں۔ صفین جس نے دیکھا ہے اس کو پتہ ہے، نہیں تو گوگل میپ ابھی کر لیں کہ صفین کا دمشق سے فاصلہ کتنا ہے اور صفین کا کوفہ سے فاصلہ کتنا ہے، ابھی آپ فیصلہ کر لیں۔ ہم دیکھ، میں تو گیا ہوں، میں نے دیکھا ہے، میں نے دومت الجندل بھی دیکھا ہے، صفین کا بارڈر بھی دیکھا ہے، میں تو ایک ایک چیز کا وزٹ کر چکا ہوں۔ یہ ملک شام کے بارڈر پہ ہے، حضرت علی المرتضیٰ تشریف لے گئے۔ اگر ان کا سفر 100 کلومیٹر بنتا ہے تو یہاں سفر 800 کلومیٹر بنتا ہے، اتنا سفر ہوا حضرت علی المرتضیٰ۔ جب وہاں گئے اس بات پہ کہ ایک آپ لوگ بدلے کی بات کر رہے ہو، دوسرا آپ نے میرے حکم کو بھی امپلیمنٹ نہیں ہو رہا، کیا معاملہ ہے؟ آپ ہم سے بات کریں۔ ابھی تک حضرت معاویہ نے بیعت بھی نہیں کی تھی نا، حضرت علی المرتضیٰ کے آل شام نے بیعت نہیں کی، وہ تو یہی کہہ رہے ہیں پہلے ہمارے رشتہ دار جو فوت ہوئے ہیں جن کا ہمیں قرآن نے حق دیا، فقط جعلنا لولی سلطانہ، کہ ہمیں حق ہے یہ بدلہ لینے کی بات کرنے کا، پہلے ہمارے بدلہ لے کے دے دیں پھر ہم بیعت کریں گے۔ وہاں تو یہ شرطیں چل رہی تھی۔ حضرت علی المرتضیٰ پہنچے، وہاں پہ پہنچ کے حضرت علی المرتضیٰ کے لشکر نے پڑاؤ ڈالا تو حضرت معاویہ کا لشکر بھی آ گیا۔ اب یہ مکمل لشکر آپس میں آئے ہیں، یقین مانی آپ حیران ہوں گے، یہاں بہت زیادہ خط و کتابت کے معاملات اور 5 سے 6 مرتبہ ڈیلیگیشن آئے اور گئے ہیں صحابہ کرام۔
ادھر کا موقف ادھر، ادھر کا موقف ادھر، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر پہنچائی کہ کیا معاملہ ہے، بات ہے کیا، نکھر کے آئے تاکہ معاملہ پتہ چلے کہ معاملہ ہوا کیا ہے۔ یہاں حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت معاویہ دونوں کا موقف میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو اس جنگ صفین کی حقیقت بھی سمجھ آئے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے پہلے حضرت علی المرتضیٰ خلیفہ چہارم ہے، حضرت معاویہ سے یقیناً افضل ہے اور خلفائے راشدین میں ہیں، حضور پاک کے داماد ہیں، رتبہ ان کا بڑا ہے۔ پہلے میں ان کا موقف پیش کیے دیتا ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ کے موقف دو باتوں پہ سمجھیں۔ پہلی، فرماتے ہیں تمام مہاجرین اور انصار صحابہ نے میری بیعت کر لی ہے، اس لیے اہل شام پہ لازم ہے میری بیعت کریں، میری اطاعت کو قبول کریں، اگر یہ بات نہیں ہے تو پھر لڑائی ہوگی۔ یہ سیدنا علی المرتضیٰ کا موقف ہے۔ دوسرا، فرمایا فریق مقابل یعنی جو اہل شام ہے یہ مطالبہ خون عثمان ہم سے لینا چاہ رہے ہیں تو اس کی ترتیب یہ ہوگی کہ پہلے بیعت کریں گے، پھر مطالبہ قصاص پیش کریں گے، میں شریف فیصلہ کروں گا۔ یہ حضرت علی کہتے ہیں۔ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف کیا ہے، آپ اس پر حیران ہو جائیں گے۔ حضرت علی المرتضیٰ کے موقف کو بھی صحابہ کرام نے بیان یہی کیا ہے، کتابوں میں بھی یہی۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر قرطبی سورۃ الحجرات وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ کی آیت کے تحت لکھا ہے فَقَالَ لَهُمْ عَلِيٌّ ادْخُلُوا فِي الْبَيْعَةِ وَاطْلُبُوا الْحَقَّ تَصِلُوا إِلَيْهِ، پہلے بیعت میں آئیں، حقیقت کی بات یہی ہے، پھر اس کے بعد اگلا معاملہ دیکھیں گے، تمہارے پاس یہ معاملہ پہنچ جائے گا۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ کا موقف۔ اب آئیے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے موقف۔ اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد، خصوصاً حضرت عبداللہ بن عثمان، ابان بن عثمان، حضرت عثمان کے بیٹے رضی اللہ عنہم، یہ حضرت معاویہ کے ساتھ بیٹھے ہیں، اپنے ابا جی کے قتل کے بدلے کی بات فرما رہے ہیں۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، قرآن کہتا ہے فقط جعلنا علی ولی سلطانہ، کہ مظلوم مقتول کے ورثاء کو حق ہے کہ مطالبہ قصاص کریں، تو میرے ساتھ تو ان کی فیملی، ان کی ازواج، ان کی اولادیں موجود ہیں، لہٰذا میں قرآنی فیصلے کے مطابق خون عثمان کے جھگڑنے کے لیے آیا ہوں، مجھے اس کا بدلہ چاہیے۔ یہ پہلا موقف۔ اور اسی موقف میں دوسری بات حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کے بدلے کے لیے معاویہ کی کیا ہے کہ جی آپ بدلہ لے سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں لے سکتے تو آپ کے لشکر میں جو بلوائی پناہ لیے ہوئے ہیں نا وہ ہمارے حوالے کریں، پھر ہم بدلہ لیں گے۔ اور اس کے بعد بیعت ہوگی تو ضرور بیعت ہوگی، ملک شام میں سب سے پہلے بیعت میں کروں گا تو سارے کریں گے، لیکن میری شرط ہے کہ پہلے ہمارے حوالے کریں یا خود بدلہ لیں قاتلین سے۔ یہ دو باتیں حضرت معاویہ کی۔ اس پر پھر آپس میں صلح کی کوششیں شروع ہوئی ہیں، اس حد تک صلح کی کوششیں ہیں کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ کون کون سے لوگ کہاں کہاں سے آئے اور کہاں کہاں سے گئے۔ صلح کی پہلی کوشش ہے صحابی رسول حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ، ان کو کہا جاتا ہے یوسف حاضی الامہ، اتنے خوبصورت تھے کہ امت محمدیہ کے حضرت یوسف علیہ السلام ہے۔ میں حضرت جریر ابن عبداللہ عنہ کی قبر پہ میرے خیال میں 3 مرتبہ سے زائد جا چکا ہوں، میں نے ان کی قبر پہ فاتحہ پڑھا ہے، قرقیسیہ میں فوت ہوئے ہیں، آج کل اس جگہ کا نام ہے بنی مالک، طائف سے 1.5 گھنٹے کا سفر ہے، آپ وہاں جائیں گے۔ پہلی مرتبہ مجھے ہمارے مخدوم بزرگ حضرت مولانا محمود الحسن مسعودی دامت برکاتہ العالیہ کے ذریعے معلوم ہوا تو میں وہاں گیا، یہ ان کی پوری تاریخ ہے۔ یہ اپنے علاقے کے بادشاہ تھے، پھر حضور پاک کے پاس آئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا اٹھ کر استقبال کیا، بڑی عزت دی۔ یہ اپنے یمن کے علاقے کو چھوڑ کے آئے تھے، یہ بنی مالک کا ایریا اور ابہا کا ایریا اس زمانے میں یمن میں تھا، آج کل سعودیہ کا حصہ ہے، تو یہ وہاں کے تھے، یہ صحابی ہیں۔ ان کا بھی ایک رتبہ ہے، حضرت معاویہ کے لشکر میں بھی عزت ہے، حضرت علی کے لشکر میں بھی عزت ہے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے انہیں اپنا بڑا بنا کے بھیجا کہ آپ جائیں اور حضرت معاویہ سے بات کریں۔ تو حضرت جریر بن عبداللہ اکیلے ہی کافی ہیں، تو حضرت جریر بن عبداللہ حضرت علی المرتضیٰ کی بیعت کر چکے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھی ہیں، حضرت معاویہ سے ملنے گئے ہیں۔ جس وقت حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے ہیں اور ملک شام میں جا کر ان سے بات، صفین کے اس جگہ میں پہنچے، بات کی، حضرت عمرو بن عاص بھی آئے، سب آئے، اور ان سے حضرت جریر ابن عبداللہ کی بات بڑی جرت مندانہ ہے۔ کیا معاملہ ہے معاویہ، آپ حضرت علی سے افضل ہے، کیا معاملہ ہے، آپ کیوں نہیں بیعت کر رہے؟ یعنی اس انداز میں نے بات فرمائی۔ ادھر سے ایک ہی جواب ہے، کوئی افضلیت کی بات نہیں ہے، کوئی درجے میں رتبے ہونے کی بڑی بات نہیں ہے، آپ بزرگ ہیں، آپ ذمہ داری لے لیں۔ یہ حضرت عثمان کے بیٹے موجود ہیں، یہ ان کی ازواج موجود ہیں، ان کی فیملی میں ان کا کزن، کیا قرآن نہیں کہتا کہ ہمیں حق ہے ہمارے مظلوم کے قتل کا بدلہ لینے کا؟ جی حق تو ہے، کہ بس ہم یہی بدلہ چاہتے ہیں، بدلہ لے کے دے دیں، بیعت کرنے میں ہمیں لے جاتا ہے۔
یعنی اتنے دلائل سے حضرت معاویہ اور ان کے لشکر نے حضرت عثمان کی اولاد نے بات کی کہ حضرت جریر ابن عبداللہ نے فرمایا اور کوئی بات نہیں، تم لڑنے حضرت علی سے کوئی لڑائی بھڑائی اس طرح کے کوئی نفرت بغض، کہا ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ مطمئن ہوئے، کہا پھر تو وہ راستہ نکل آئے گا، بہت اچھی بات۔ فوراً گئے حضرت علی المرتضیٰ کے پاس، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے۔ میں البدایہ والنہایہ آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں۔ جب وہاں گئے اور ان کو جا کے بتایا کہ حضرت بہت اچھا معاملہ ہے اور بہترین معاملہ ہے، یہ معاملہ ہے ان کا۔ اس موقع پہ حضرت علی المرتضیٰ کا ساتھ صحابہ کا بھی تھا نا، اور وہ بلوائی بھی بے ایمان درمیان میں گھسے ہوئے تھے، جن کو میں نے آپ کو کہا کہ جن کی وجہ سے جنگ جمل ہوئی تھی، تو وہ بھی ایسے بندے حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ آ کے بیٹھ گئے جن کا نظریہ تھا کہ حضرت ہم تو وہاں شامل نہیں ہیں، ایسے ہمارے اوپر الزام ہے، حالانکہ وہ شامل تھے، وہ تو حضرت عثمان کی فیملی ان کو جانتی تھی۔ اب ان بندوں میں ایک شخص ہے مالک اشترنخعی، یہ بھی قاتلین عثمان میں شامل ہے۔ یہ شخص حضرت جریر سے لڑنے لگ جاتا ہے حضرت علی کی موجودگی میں۔ تو وہاں ساز باز کرنے گیا ہے، تو وہاں معاویہ کے ساتھ یہ بات کرنے گیا ہے، تو ہمیں اس کی بات آ کے سنا رہا ہے، نہیں تو اسے ڈیل کر۔ یہ صحابی کے ساتھ یہ بندہ بات کر، اور حضرت علی المرتضیٰ کے لشکر کا حالت کا معاملہ دیکھیں، ان ظالموں نے اتنا اپنا تسلط وہاں کیا ہوا ہے۔ اب ذرا دیکھیں کہ حضرت امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کی 7ویں جلد میں یہ واقعہ صفین کے اوپر لکھا کیا ہے کہ ان کی لڑائی کا معاملہ ہوا کیا تھا، یہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ فراجہ جریر الی علی، حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ حضرت علی المرتضیٰ کے پاس واپس آئے۔ فاخبرہ بما قالوا، بتایا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ یہ فرما رہے ہیں۔ فقال الاشتر، اشتر رخی جس کو عام زبان میں اشتر کہتے ہیں، یہ اٹھا اور کہنے لگا یا امیر المؤمنین الم انہاک ان تبعث جریرہ، حضرت علی میں نے آپ کو کہا نہیں تھا اس کو نہ بھیجیں ان کے پاس۔ یعنی اس بے ایمان کی بے ایمانی کی ترتیب دیکھیں، حضرت علی کو کہہ رہے میں نے کہا نہیں تھی اس کو نہ بھیجیں، یہ آ کر آپ کو یہ باتیں سنا رہا ہے۔ فلو کنت بعثتنی لما فتح معاویہ بابا الا اغلقہ، مجھے بھیجتے نا اس کی جگہ، میں بند دروازہ کھول کے آتا۔ یہ اپنے آپ کو بڑا اور صحابی کو ڈی ویلیو کر رہا ہے۔ حضرت جریر نے جب یہ بات سنی نا اور فرمانے لگا تو نے کیا کہا، تمہیں حضرت علی اور معاویہ کے پاس بھیجے؟ فرمایا فقال له جریر لو کنت ثم لقتلوک بدم عثمان، کہ تو جاتا ہے نا تو معاویہ کی تلوار ٹھنڈی ہو جاتی تیرے خون سے حضرت عثمان کے قتل کا بدلہ لینے میں، جا تو صحیح ذرا تو وہاں۔ یہ حضرت جریر نے اس کو جواب دیا، فرمایا تو اس طرح کہہ رہا ہے واللہ لو بعثتنی۔ اچھا جب یہ بات کر دی نا وہ کہنے لگا نہیں 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 نہیں، اگر حضرت علی مجھے بھیجتے تو میں یا معاویہ کو مار کے آتا اور یا ان جیسے لوگوں کو سیدھا کر کے آتا۔ یہ اس طرح کا جملہ، اور یوں کہ صلح کی بات کی طرف نہیں آ رہا، جو حضرت جریر بتانا چاہ رہے ہیں اس کی طرف آ نہیں رہا، حالانکہ وہ کہہ رہے ہیں وہ بات مان رہے ہیں، وہ اس طرح کہتے نہیں امیر المومنین یہ خواہ سے آپ کو اس طرح آپ کے جذبات کو ٹھنڈا کرنے آیا ہے، ان کو سزا دینی چاہیے، ایک تو آپ کی بیعت نہیں کرتے پھر الٹے مطالبے کرتے، یوں لگا ہوا۔ حضرت جریر نے بہت بات عرض کی لیکن دیکھا کہ ان ظالموں نے یہاں معاملہ کچھ اور بنایا ہوا ہے، تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے سامنے حضرت جریر نے عرض کیا امیر المؤمنین میں نے تو اپنا کام پورا کر لیا، میں نے اب آ کے آپ کو معاملہ بتا دیا، ہم تیسرا راستہ نکالتے تو معاملہ بن جاتا، یوں کہنے کا مطلب ہے بس ٹھیک ہے، اگر اس بندے نے اور اس کے لشکریوں نے اتنا یہاں غلبہ کیا ہے پھر مجھے اجازت ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کے لشکر سے حضرت جریر اٹھے، فقام جریر مغضبا، غصے میں اٹھے، واقام بقرقیسیہ، نہ اس لشکر میں رہے نہ اس لشکر میں رہے، اٹھے اور قرقیسیہ آ گئے ہیں، وَكَتَبَ إِلَى مُعَاوِيَةَ يُخْبِرُهُ مَا قَالَ، اور حضرت معاویہ خط لکھ دے کہ میں اس معاملے میں باہر ہوں، بس آپ جانیں اور یہ حضرات جانیں میں اسے ہٹ رہا ہوں۔ اور وہاں پہ جا کے اور اس کے بعد حضرت معاویہ نے کہا میرے پاس آ جائیں، نہ ادھر گئے نہ ادھر گئے، اور اٹھ کے قرقیسیہ چلے گئے، وفات تک وہاں رہے جہاں بنی مالک میں ان کی قبر ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ صلح کے معاملے کو توڑ کون رہا تھا، یہ قاتلین عثمان اتنے ظالم تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ جو فرما رہے ہیں نا حکومت پہ پاؤں مضبوط کریں پھر بدلہ لو، یہ موقف ان کا درست ہے کہ یہ بے ایمان اس طرح اس لشکر کے اندر اپنے آپ کے معاملات عمل دخل ڈالے ہوئے ہیں۔ یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ کا آپس میں پہلا رابطہ تھا جنگ صفین سے پہلے۔ امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جو بخاری کے شارح ہیں انہوں نے بھی یہی بات لکھی،
ثم سكن جرير الكوفة وأرسله علي رسولا إلى معاوية ثم اعتزله الفريقين وسكن کرکیسیہ حتى مات 51 کا 54 ہجری میں فوت ہو گئے یا 61 ہجری میں، اور وہیں سے ہٹے اور کرکیسیہ آ گئے۔ اور یہ حضرت حافظ ابن حجر اسقلانی نے الاصابہ میں حضرت جریر ابن عبداللہ کے بارے میں بات فرمائی۔ اب دوسری صلح کی کوشش چلی، ایک ڈیلیگیشن تو معاملے کا ختم ہو گیا، چلو دوسری صلح کی کوشش۔ دوسری صلح کی کوشش میں حضرت علی نے صحابی بھیجے ہیں، حضرت عدی بن حاتم، حضرت شمس بن الربی رحمہ اللہ علیہ، پہلے صحابی دوسرے تابعی، حضرت زیاد بن خصفہ، حضرت یزید بن قیس رضی اللہ عنہما، صحابہ اور تابعین کا یہ لشکر گیا ہے گفت و شنید کے لیے حضرت معاویہ کے پاس۔ جب یہ لشکر وہاں گیا ہے تو یہاں حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے کے تیز صحابی ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے ہیں اور حضرت معاویہ کے پاس جا کر کہا کہ جی بسم اللہ آپ بات کریں، کہا جی نہیں پہلے آپ بات کریں۔ تو فحمد اللہ، انہوں نے اللہ کی تسبیح بیان کی، ثنا بیان کی، اور اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے سخت الفاظ میں بات فرمائی۔ امام ابن جریر نے طبری میں لکھا ہے کہ انہوں نے فرمایا اتحاد کی طرف آئیں، جماعت کی طرف آئیں، بات ماننے کی طرف آئیں، میں تم میں موجود ہوں، تو تمہارے امیر کا معاملہ کیا ہے؟ امیر تو حضرت علی، یعنی سختی سے سب بات فرمائی تو، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے موقف کی تردید فرمائی۔ تو حضرت معاویہ نے فرمانے لگے صلح کے لیے آنے والا آدمی اس طرح کی بات تو نہیں کرتا جیسے آپ بات فرما رہے ہیں، اس طرح کا معاملہ تو اور بگڑے گا، معاملہ بنے گا نہیں۔ بہرحال اتنی شدید ترین وہاں باتیں چلیں کہ یہ معاملہ بھی ویسے کا ویسا رہ گیا، صلح کی کوشش پایا تکمیل کو نہ پہنچے، یہ حضرات بھی واپس آ گئے۔ اس کے بعد حضرت معاویہ نے اپنے لشکر کے ایک صحابی حضرت علی کی طرف بھیجا کہ یار ہم بھی کوئی بات چلائیں تاکہ معاملہ کو صلح کی طرف جائے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ میں مارکہ صفین کی جلد نمبر 7 میں اس کا واقعہ لکھا ہے، میں ترجمہ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ اور ان کے لشکر سے بھی کچھ ساتھی وہاں گئے اور ان کو گفتگو کے لیے بھیجا، اور راستے میں ان حضرات کا قاتلین عثمان کے ساتھ واسطہ پڑا، اور ان حضرات نے دیکھا کہ یہ ظالم بلوائی وہاں بات کر رہے ہیں تو ہمیں تو حضرت علی المرتضیٰ تک پہنچنے نہیں دیتے، یہ اس وجہ سے واپس آ گئے۔ اب پھر کچھ عرصہ گزرا، ابھی تک جنگ نہیں ہے، صلح کی تیسری کوشش شروع ہوئی ہے حضرت علی کی طرف سے۔ اگر حضرت معاویہ والی کوشش میں ساتھ شامل ملا دیں تو یہ چوتھی کوشش بنتی ہے۔ عراقی قراء میں، قراء قاری عراق کے مشہور تھے، ان کا نام تھا عبیدہ سلیمانی، یہ بہت بڑے قاری ہیں، ان کی شاگردوں کی ایک کھیپ موجود تھی، تو ان کا ایک نامی گرامی شخصیت ہونے کا معاملہ تھا۔ حضرت علی نے انہیں بھیجا، علقمہ بن قیس، عامر بن عبد قیس، عبداللہ بن عقبہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، ان سب کو بھیجا۔ حضرت معاویہ خدمت میں پہنچے اور انہوں نے کہا مطالبہ کیا ہے، بات کریں فلاں، انہوں نے اپنا موقف کیا۔ اس طرح حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اسی ایک موقف بیٹھے تھے، مجھے اختیار نہیں ہے اپنے بھائی کے قتل کا بدلہ لینے کا، ہے کہ ان بچوں کو اختیار نہیں ہے اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لینے، اس خاتون کو اختیار نہیں ہے اپنے شوہر کے بدلے، ہم ایک بدلے کی بات کر رہے ہیں، اس بدلے کے بجائے آپ کبھی حضرت عائشہ اور حضرت طلحہ اور حضرت زبیر سے جنگ کرتے ہیں، پھر آپ ہمارے خلاف اس طرح آ جاتے ہیں کہ آپ پہلے حکومت چھوڑیں پھر بدلہ۔ یار اب آپ ہماری بات نہیں لے رہے، ہمیں کچھ بتائیں، سمجھائیں، یا قاتل ہمارے حوالے کریں یا اپنا معاملہ بتائیں، ایسے ہم بیعت نہیں کریں گے۔ یہ حضرت معاویہ کی طرف سے جواب ہے، اور اس موقع پہ حضرت معاویہ ڈٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ واپس آئے ہیں اور انہوں نے آ کر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو بتایا، پھر حضرت علی کی بات ادھر بتائی، اس طرح آنے جانے کا معاملہ یہ کوئی 2 سے 2.5 ماہ ان کا چلا ہے۔ اس دوران لڑائی نہیں ہوئی، معاملہ صلح کی حد تک رہا، لیکن صلح پایا تکمیل تک نہیں پہنچی کہ معاملہ جائے کہاں۔ آخر ایک کوشش اور ہوئی ہے جس کو ابو المسلم خولانی کی کوشش کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، تابعی ہیں، ان نے اپنے ساتھ ایک جماعت لی ہے اور یہ حضرت معاویہ کے پاس گئے ہیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ لکھتے ہیں ان ابا مسلم الخولانی و جماعت معه دخل على معاویہ فقالوا له انت تنازع علیا انت مثلہ، یہ بھی گئے اور اس طرح غصے سے بات کی کہ معاویہ آپ حضرت علی سے لڑ رہے ہیں، آپ ان کے برابر ہیں۔ فقال واللہ انی لعالم انه خیر منی، حضرت معاویہ نے فرمایا ابو مسلم خولانی صاحب اللہ آپ کو خوش رکھے، میں تو جانتا ہوں حضرت علی مجھ سے افضل ہے، میں نے کب کہا میں ان سے افضل ہوں؟ یعنی باتیں کچھ اور بتائی جا رہی تھی نا وہاں، تو اس لیے حضرات یوں کہہ رہے تھے کہ میں انہیں کب کہا میں ان سے افضل ہوں؟ اللہ کی قسم واللہ انی لعالم انہ خیر منی، اللہ کی قسم میں یہ بات جانتا ہوں کہ حضرت علی ہم سے بہتر ہے۔ بات بہتری اور بڑے اور چھوٹے درجے کی نہیں ہو رہی، مظلومیت کی ہو رہی ہے۔ ان بندوں نے اپنے ابا کے قتل کے بدلے لینے کی بات کی ہے،
یہ بیوی ہیں اپنے خاوند کے لیے کہہ رہی ہیں، میں ان کا کزن ہوں، اپنے گھر کے لیے کہہ رہا ہوں۔ قرآن میں کہتا ہے فقط جعلنا لولی سلطانہ، آپ بات کر سکتے ہیں، ہم پہلے تو معاملہ ٹھیک چلا لیتے لیکن اب جنگ ہو گئی، حضرت طلحہ زبیر جیسا بندہ شہید ہو گیا، اب تو ہم اس مسئلے پہ آ گئے ہیں کہ پہلے بدلہ ہوگا پھر بیعت ہوگا۔ اب ان کے خدشات پڑے ہوئے ہیں، یہ جملے یہاں کہہ رہے ہیں، اور یہی جواب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے پاس جا کر یہ واپس دیتے ہیں۔ لیکن یہاں بھی معاملہ آگے نہیں چل سکا، یعنی قاتلین عثمان اگر حوالے کیا جائیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا خدشہ ہو سکتا ہے یہ ہو کہ کہیں یہاں دوبارہ بغاوت نہ اٹھ جائے، لہٰذا اس معاملے میں تھوڑا صبر کیا جائے، یا اس طرح کچھ اور سوچ بھی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی ہو سکتی ہے۔ لیکن ادھر ایک ہی بات ہے، پانچویں اور آخری کوشش آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں، یہاں حضرت معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کا ایک رابطہ اور ہوا ہے۔ یہاں حضرت ابو درداء ہے اور حضرت ابو امامہ ہیں رضی اللہ عنہ، یہ دونوں گئے ہیں حضرت معاویہ ان کے پاس آ کر، ان سے بات یہی کی کہ آپ کے والد سے بھی پہلے حضرت علی ایمان لائے ہیں، آپ سے بھی پہلے ایمان لائے ہیں، وہ قدیم الاسلام صحابی ہیں۔ جب یہ سارے حضرت علی کے رتبے سنائے، حضرت معاویہ آگے سے ایک ہی بات کریں کہ سارے رتبے تو مجھے تسلیم ہے، میں ان رتبوں کا انکاری تو نہیں ہوں، میں تو ان رتبوں کا قائل ہوں، لیکن مجھے بتائیں قاتلین عثمان اس لشکر موجود ہیں یا نہیں ہیں؟ جی ہیں، تو آپ پہلے بدلہ لیں پھر ہم سے بات فرمائیں۔ حضرت معاویہ یہی موقف پیش کریں اور اس طرح کا معاملہ چلیں۔ آخر یہ لوگ جب واپس آئے اور حضرت علی المرتضیٰ کو عرض کیا کہ ایسا ایسا ہے، حضرت علی المرتضیٰ کے لشکر میں واقعی قاتلین عثمان موجود ہیں، اس وقت تو اشتر مالک وہ جو نخی تھا وہ بڑا ہوا بنا ہے، تو یہ دونوں صحابی اٹھے، نہ اس لشکر کا ساتھ دیا نہ اس لشکر کا ساتھ دیا، اور غیر جانبدار ہو گئے۔ آپ دنیا کی کوئی حوالے کے ساتھ کتاب اٹھا کے دیکھیں کہ حضرت ابو امامہ اور حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہما یہاں شامل ہوئے ہوں، دونوں ہٹ گئے۔ اب خط و کتابت بھی بے نتیجہ، صلح کی کوششیں بھی بے نتیجہ، یہ سارے معاملات بے نتیجہ ہیں، آخر کار لڑائی ہوتی ہے۔ یہاں جب لڑائی چلی ہے، یہاں جب جنگ چلی ہے، یہاں شہداء اور مقتولین اپنے اور پرائے ملا کے، جو کچھ قاتلین بھی اندر کام آئے تھے، کل تعداد کتنی ہے؟ 70,000 بندہ قتل ہو۔ یہ جنگ صفین، اس کو صرف اس طرح پیش کرنا جیسے دشمن پیش کرتا ہے، یا اس طرح پیش کرنا جیسے میں آپ کی خدمت میں دلائل سے پیش کر رہا ہوں، اس میں بڑا فرق ہے۔ میں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی فتح الباری کتاب الفتن میں جو انہوں نے باب ذکر الدجال کے تحت ایک حدیث کی تشریح کی ہے، اس کا ایک لفظ آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں۔ فَتَرَاسَلُوا فَلَمْ يَتِمَّ لَهُمْ أَمْرٌ فَوَقَعَ الْقِتَالُ إِلَىٰ أَنْ قُتِلَ مِنَ الْفَرِيقَيْنِ فِيمَا ذَكَرَ ابن أبي خيثمة في تاريخ نحو 70,000 وقيل كانوا أكثر من ذلك وكان بينهم أكثر من 70 ضعفا۔ کہا ہزاروں کا لشکر تھا، یہاں لڑائیاں چلی، یہاں جنگیں ہوئیں، اتنے دن جنگ چلتی رہی کہ 70,000 کے لگ بھگ یہاں شہادتیں ہو گئیں۔ اب ان شہادتوں میں اپنے بھی ہیں، پرائے بھی ہیں۔ میں صحابہ اور اہل بیت کے علاوہ ان کو نکال کے، تابعین کو نکال کے، ان میں ظالمین کو بھی سمجھتا ہوں کہ وہ بھی اس میں کام آئے ہیں، یہ معاملہ چلا ہے۔ اور یہاں ایک مزے کی بات آپ کو سناتا جاؤں، شمر سے آپ لوگ واقف ہیں؟ شمر بن ذی الجوشن حضرت حسین کا کون ہے؟ قاتل ہے، شمر بے ایمان۔ یہ جنگ صفین کے وقت بھی تھا، کہاں تھا؟ ذرا شمر کو تلاش کریں کہ شمر کہاں تھا۔ شمر کے تعارف میں یہ بھی تو دیکھیں، شمر کو صرف قاتلین اس حسین میں پیش کر دینا اور اس طرح اس کے معاملے کو پیش کرنا اس کا آدھا جرم۔ شمر بھی انہی کے ساتھ تھا جہاں قاتلین عثمان اپنی یاری رکھے ہوئے ہیں، اور میں دلیل کے ساتھ دکھاتا ہوں۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ طبری کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ 28 جو تراث بیروت لبنان سے چھپی ہے، اس میں موجود ہے۔ حضرت مسلم ابن عبداللہ فرماتے ہیں شہدت صفین مع الحوی ومعنا شمر ابن ذو الجوشن، شمر ہمارے ساتھ جنگ صفین میں موجود تھا، یعنی حضرت علی کے لشکر میں موجود ہے، حضرت معاویہ سے لڑنے کے لیے آیا ہوا ہے، اور یہاں لڑنے کے لیے اس نے اشعار پڑھے ہیں، لڑائی کی ہے، پورا تفصیل ہے اس کی۔ یہ بھی قاتلین عثمان کی صف میں ہے۔ کل یہ علی علی کرنے والا ہے، اس ظالم نے وہاں دیکھا کہ حضرت معاویہ سے تحکیم اور صلح، اور پھر ایک چیز آگے ہو گئی ہے، صفین کی جنگ کا ہمیں فائدہ نہیں ہوا، تو کل یہ پھر حضرت علی کی اولاد کا مخالف ہوا اور حضرت حسین کو شہید کیا ہے اس ظالم۔ آپ صرف یوں نہ دیکھیں کہ شمر ایسے کوئی شریف ذات ہے، یہ ادھر حضرت علی کا لشکری ہے، صفین میں حضرت معاویہ سے لڑ رہا ہے، اور جب حضرت معاویہ دنیا سے جاتے ہیں تو یہ حضرت حسین سے لڑ رہا ہے۔
آپ اندازہ لگائیں کہ یہ قاتلین عثمان کے پروردے کہاں کہاں اپنے ریشہ دیوانیاں جمائے ہوئے. انی زعیم لا اخاف باہلہ بطینۃ ان اصیب عاجلہ او ضربۃ تحت اللقاء والوضع شہیبۃ بالقتل او قاتلہ. یہ ظالم، یہ شمر کے شعر ہیں. یہ حضرت معاویہ کے لشکر کو سنا رہا تھا، لڑائی حضرت علی کی طرف سے کر رہا تھا. اس طرح کے بے ایمان نے وہاں شعر بولے اور یہ وہاں علی علی کر رہا تھا. اور جب حضرت علی دنیا سے رخصت ہوئے تو حضرت حسین کا قاتل بن گیا. آپ اندازہ لگائیں، یہ ہے پیٹھ میں چھرا گھونپنے والے مخلوق. ان جیسے ظالموں کو تحقیق کرنے کے لیے تو حضرت معاویہ تک گدو فرما رہے تھے کہ ان کو یا ہمارے حوالے کریں یا ان کا بدلہ لیں. اسی پہ تو لڑائی پڑ گئی تھی. یہ ہے صحابہ کرام کا معاملہ، اور اس طرح ان ظالموں نے یہاں معاملہ کیا. آخری وقت جب جنگ روکنی ہے نا، تو جہاں جو کہا جاتا ہے نا نیزوں پہ قرآن اٹھائے گئے. ذرا میں رفع مصاحف پہ آپ کو بتا دوں ہوا کیا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے معاملہ دیکھا، 5 صلح کی کوششیں ہیں، ناکام ہو گئی ہیں. ہمارے بندے جاتے ہیں وہاں سے واپس آ جاتے ہیں. کوئی صحابی میرے پاس آتا ہے، موقف بتاتا ہے، تو قاتلین عثمان اس کو گھیرے میں لے لیتے ہیں. تو وہ سمجھ گیا کہ معاملہ ہے کیا. کہ یہ تو ظالم حضرت علی کے لشکر میں گھس کے حضرت علی کو ہم سے لڑا رہے ہیں. ان ظالموں نے تو یہاں مسلمانوں کو خون کرا دینا، کیا کریں. حضرت معاویہ نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا. عرب کے لیے کہا جاتا ہے دہات العرب عرب اربع، کہ عرب کے 4 ذہین ہیں. ان میں پہلے کا نام حضرت معاویہ ہے، پھر حضرت عمرو بن عاص ہے، پھر حضرت مغیرہ ہے اور زیاد ہے. تو ان میں جو 2 ذہین ہیں نا، حضرت عمرو بن عاص اور معاویہ، یہ دونوں مشورہ کر رہے ہیں کیا کیا جائے. کہا یار جنگ ہمیں روک دینی چاہیے. کہا یہ تو جنگ کی آگ بھی چلی ہوئی ہے، کیسے روکیں. حضرت معاویہ نے بہت سوچا تو کہا جی ٹھیک ہے، ذرا نیزہ لاؤ. نیزے کے اوپر جگہ بنائی ایسے جہاں پر قرآن کریم آرام سے آ سکے. 2-3 نیزے جمع کیا اور اوپر قرآن پاک رکھا اور میدان جنگ میں آ کے یوں قرآن اٹھایا. سارے کی جنگ رک گئی. کیا ہوا؟ کہ یار اس قرآن کا واسطہ کیا لڑ رہے ہو آپس میں، بیٹھ کے کوئی حل نکال لو. اتنے بندے قتل ہو گئے، میں قتل ہو گیا، شام کا کیا بنے گا، علی شہید ہو گئے، پیچھے باقی عرب کا کیا بنے گا. کیا معاملے کو ڈالا ہوا. یعنی یہ حضرت معاویہ کا درد دل ہے جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش فرما رہے ہیں. اور یہاں اس کو کیا سمجھا جا رہا ہے، یہ تو ان کی ایک چال تھی. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ صحابہ کی چال بنائی ہے ان کے درد دل کو ان ظالموں نے. بہرحال جب یہ قرآن پاک اٹھے اس موقع پہ بلوائی جنگ نہیں روک رہے تھے. حضرت علی المرتضیٰ نے روکی جنگ رک گئی. فیصلہ ہوا تحکیم پہ کہ فیصلہ کریں گے. اس کے لیے پھر لشکر کے بندے دے دیں کہ جی رمضان گزار دیں پھر فیصلہ کریں گے. آپ کے لشکر کا کون بڑا ہوگا؟ جی میری طرف سے عمرو بن عاص ہوگا، حضرت معاویہ نے دیا. آپ کا کون ہوگا؟ جی ہماری طرف سے حضرت علی کی طرف سے ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ ہوں گے، اور دومت الجندل میں جمع ہوں گے، فیصلہ کریں گے. جی ٹھیک ہے. معاملہ جنگ کا ختم اور واپسی ہو گئی. مجھے بتائیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ کہتے ہیں نعوذ باللہ یہ حقیقی باغی ہیں، باغیوں صلح کی جاتی ہے. حضرت علی نے کیوں ان سے تحکیم قبول فرمائی؟ حضرت علی تو کہتے ہیں آیت تون کے رکھنا چاہیے تھا سارے معاملے میں. حضرت علی نے تو یہ نہیں کہا. قرآن کی بات ہے، صلح ہو گئی، معاملہ تحکیم کی طرف چلا گیا. اس کا مطلب ہے تم لوگ اپنے دل کا بغض نکال رہے ہو اور معاویہ کو باغی کہہ کر، حضرت معاویہ کو ظالم کہہ کر. وہاں ایسا نہیں تھا. وہاں تو کہا جاتا ہے یا بغاوت سے باز آؤ یا جنگ چلتی رہے گی. وہاں تو ایسی بات ہی کوئی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے اس مطالبے کا وزن حضرت علی المرتضیٰ کے سامنے بھی تھا. یہ اہل سنت والجماعت کا موقف ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ اس جنگوں کے معاملات میں اور حضرت معاویہ اس جنگوں کے معاملات میں کیا تعلق ہے. فرماتے ہیں یہ اجتہادی جنگ ہے. اجتہادی جنگ میں ایک بندہ صحیح ہوتا ہے، دوسرا خطائے اجتہادی پہ ہوتا ہے. غلط نہیں، خطا اجتہادی پہ. صحیح والے کو 2 ثواب ملتے ہیں، خطا اجتہادی والے کو 1 ثواب ملتے ہیں. صحیح بخاری میں حدیث ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 1092 ورقے کی دائیں سائڈ. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ صحابی حضور کی بات نقل فرماتے ہیں. فرمایا اذا حکم الحاکم فاجتہد واصاب له اجران وان اخطا له اجر. فرمایا مجتہد اجتہاد سے فیصلہ کرے، ٹھیک ہو تو اللہ 2 اجر دیتے ہیں، غلطی ہو تو اللہ 1 اجر دیتے ہیں. اہل سنت کا نظریہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ حق پر ہیں، 2 ثواب والے ہیں. حضرت معاویہ خطائے اجتہادی پر ہے اور 1 ثواب پھر بھی ہے. اس کو آپ باغی لے کر جا رہے ہو، اس کو بغاوت فسق اور فاسق ہونا اور اس طرح کی بات ہے، ایسا کچھ بھی نہیں. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اس بات کو سمجھتے تھے تبھی تو تحکیم کی طرف گئے. ورنہ فرماتے تم باغی ہو، تم نعوذ باللہ میرے دشمن ہو، تو کہاں جاتے. یہ جنگ یوں چلی ہے اور پھر اس کے بعد تحکیم کا معاملہ ہوا.
اب حضرت علی المرتضیٰ نے اپنے لشکر میں ٹھہر کے خطبہ دیا ہے۔ یہ خطبہ اہل تشیع کی کتاب نہج البلاغہ میں بھی ہے، اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہے۔ میں حضرت علی کا خطبہ پیش کرتا ہوں، سنو حضرت معاویہ کے لیے حضرت علی کا خیال کیا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کھڑے ہوئے اور حضرت علی المرتضیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، فرمایا اے لوگو یاد رکھنا معاملہ ہے کیا۔ اب یہ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 206 ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں من کلام علی رضی اللہ عنہ وقد سمع قوما من اصحابی یسبون اہل الشام ایام حربہم بصفین انی اکرہ لکم ان تکونوا سبابین۔ فرمایا میں تم میں سن رہا ہوں تم لوگ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اس طرح کا جملہ کہہ رہے ہو اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کوئی غلط بات کر رہے ہو۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ ایک بات فرما لیں، فرمایا میں یہ بات ناپسند کر رہا ہوں کہ تم گالیاں والے بن رہے ہو، تمہیں گالیاں والا نہیں بننا چاہیے، تمہیں حجت کے ساتھ معاملہ چلانا چاہیے۔ بہرحال یہ معاملہ ایسے ہی چلا، چلتے چلتے جب معاملہ اس کی طرف گیا تحکیم کی طرف، تو تحکیم 2-3 ماہ بعد ہوئی ہے، 6 ماہ بعد ہوئی ہے بعض روایات میں ہے، لیکن معاملہ کسی جگہ چل نہ سکا۔ اس کے بعد جب تحکیم کی باتیں بھی کچھ ناکامی کی طرف پہنچی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین میں یہ تشویش چل رہی تھی کہ یار یہ کیا معاملہ چل رہا ہے، اب کیا کریں۔ یہاں 2 قسم کی روایات ہیں، یہ دونوں روایات میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ یہاں یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ نعوذ باللہ ایک دوسرے پہ لعنت کرتے تھے، حضرت علی کا لشکر معاویہ کا لشکر، اس کی حقیقت بھی سن لیں۔ یہ روایت موجود ہے امام ابن الکثیر رحمۃ اللہ علیہ کی البدایہ والنہایہ میں، لیکن پوری بات بیان نہیں کرتے، آدھی بات بیان کرتے۔ میں پوری آپ کو سناتا ہوں، میں تو اس روایت کو غلط مانتا ہوں، آگے اس پر تبصرہ بھی ہے امام ابن کثیر کا صحیح نہیں ہے، لیکن جو غلط ہے وہ پوری سن لیں کہ یہ تبرہ اور ایک دوسرے پہ گالی دینا کیا تھا۔ یہ ابو مخنف لوط ابن یحییٰ رافضی راوی کی روایت ہے، جھوٹی روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں ان علی لما بلغوا ما فعل عمر وكان يلعن في قنوت معاویہ وعمر بن عاص وابو الاعور السلمی وحبیب ابن مسلمہ وزحاق بن قیس وعبد الرحمن بن خالد ابن ولید والولید وعقبہ۔ کہ جب حضرت علی کو پتہ چلا تحکیم کی ناکامی کی طرف معاملہ جا رہا ہے تو حضرت علی نماز میں کہتے ہیں اللہ لعنت کر معاویہ پہ اور عمر بن عاص پہ اور ابو الاعور پہ اور زحاق پہ اور فلاں فلاں نعوذ باللہ صاحب۔ حضرت علی لعنتیں کر رہے تھے، حضرت علی تو ایسا نہیں، یہ ان پہ الزام ہے۔ اور کہا کہ جب یہ لعنت حضرت علی کا کرنے والا معاملہ معاویہ تک پہنچا، فلما بلغ ذلك معاویہ، جب حضرت معاویہ پہنچا، کان یلعن فی قنوت علی وحسن وحسین وابن عباس والاشتر النقی، کا پھر حضرت معاویہ نے بھی شروع کر دیا، وہ نعوذ باللہ حضرت علی پہ لعنت کرتے، امام یاسین، امام حسین، عبداللہ بن عباس پہ کرتے، اشتر نقی پہ بھی کرتے۔ امام ابن الکثیر نے روایت لکھ کے آگے لفظ لکھا ہے، کہتے ہیں ولا یصح ھذا، ہمارے نزدیک یہ بات غلط ہے۔ اصل معاملہ یہ ہے، لعنتوں کی بات سنانے والے اس طرح ہوتے ہیں۔ حضرت امام حسن کل حضرت معاویہ کی بیعت کر رہے ہیں، صلح کر رہے ہیں، حضرت امام حسین بیعت کر رہے ہیں، صلح کر رہے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت علی، حضرت معاویہ کی صلح میں بیٹھے ہیں، گواہ بن رہے ہیں، تو وہ ایک دوسرے پہ لعنت کرنے والے تھے، وہ تو رحماء بینہم تھے۔ لہٰذا اس روایت کو ہم غلط سمجھتے ہیں، لیکن اگر لعنت کی بات بھی لوگ کرتے ہیں تو پوری بات کریں۔ نعوذ باللہ یہ پہلے الزام حضرت علی پہ آئے گا، پھر حضرت معاویہ پہ جائے گا، تو ہم تو ادھر بھی غلط سمجھتے ہیں، ادھر بھی غلط سمجھتے ہیں۔ بہرحال یہ جنگ صفین چلی، اور جنگ صفین کے معاملات میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی بھی موقف کی چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، توجہ رکھنا۔ امام ابن ابی شیبہ نے مصنف ابن ابی شیبہ میں لکھا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ جب صلح چاہ رہے تھے نا، تو حضرت ابو موسیٰ اشعری کو فرمایا کہ جاؤ اور صلح کرو، ما خرجت اذهب یا ابا موسیٰ فاحکم ولو خر عنقی، کہ مجھے پتا ہوتا نا جنگ صفین میں اتنی شہادتیں ہو جانی تھی، اللہ کی قسم میں کبھی لڑائی کے لیے نکلتا، جائیں اور آپ صلح کر لیں، چاہے میری گردن پہ بھی صلح اس کی قیمت ہونا تب بھی صلح کر لیں۔ حضرت علی فرمانے باغیوں سے صلح کی جاتی ہے جب تک وہ بغاوت سے باز نہ آئے۔ قرآن کہتا ہے فقاتلوا التی تبغی حتی تفیء الی امر اللہ، جب تک بغاوت سے باز نہ آئے ان سے لڑو۔ اگر حضرت معاویہ کا گروہ باغی تھا تو حضرت علی المرتضیٰ نے قرآن کی آیت پہ عمل کیوں نہیں فرمایا؟ تو باغی سمجھتے تو عمل کرتے، وہ تو صلح کر رہے ہیں، اور قرآن کہتے ہیں فقاتلوا التی تبغی، جس کا معنی حضرت معاویہ باغی نہیں، یہ ان پہ الزام ہے۔ اور یہی بات بہت سے حضرات اور نے بھی کی ہے، مثلا امام قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کتاب الاثار میں وہ بھی یہی بات لکھتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا تھا ولو بعرق رقبتی، یار میری گردن کا خون کیوں نہ لگ جائے، صلح کرا لیں، معاملے کو ٹھیک کرانے۔ حضرت علی المرتضیٰ فرما لیں، یہ کتاب الاثار یا ابی یوسف باب الغزوہ والجیش کو اٹھا کے دیکھیں تو اس میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 208 پہ یہ حدیث موجود ہے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ نے پھر لوگوں کو
خطبہ دے کر اہل شام کی حقیقت بتائی. فرمانے لگے لوگو ان التقینا والقوم من اہل الشام، ہم اور اہل شام یعنی حضرت معاویہ کی لڑائی ہوئی. سنو میں تمہیں بتاؤں گا. جی بتاؤ. والظاہر ان ربنا واحد، یہ بات ظاہر ہو چکی ہے ہمارا اللہ ایک، ونبینا واحد، ہمارا نبی ایک، ودعوتنا فی الاسلام واحدۃ، ہماری اسلام کی دعوت ایک، ولا تستزیدہم فی الایمان باللہ والتصدیق برسولہ ولا یستزیدوننا، نہ ہم ایمان میں ہم انہیں آگے پیچھے کر رہے نہ وہ ہمیں آگے پیچھے کر رہے، والامر واحد، ہمارا معاملہ ایک ہے، الا مختلفنا فیہ من دم عثمان، مسئلہ صرف حضرت عثمان کے خون کے بدلے کا ہے، ونحن منہ براء، اللہ جانتا ہے میں خون عثمان کی جرم سے بری ہوں. ادھر حضرت علی ان کو کہہ رہے ہیں وہ ہمارے مسلمان بھائی، ہم ان کے مسلمان بھائی، ہماری دعوت ایک ہے. اور یہ ظالم کہہ رہے ہیں حضرت معاویہ باغی ہیں. حضرت معاویہ باغی ہیں تو حضرت علی کہہ رہے ہیں وہ اور ہم ایک ہیں، پھر حضرت علی بھی باغی ہیں. یار میں حیران ہوں کس طرح تاریخ کے اوراق کو مسخ کر کے پیش کیا جاتا ہے. جب یہ معاملہ حضرت علی المرتضیٰ تک پہنچا ہے تو حضرت علی نے بھی ایسے کہا، حضرت معاویہ تک گیا تو حضرت معاویہ کے لیے بھی امام ابن کثیر لاتے ہیں کہ انہوں نے بھی اس بات کو استقبال کیا. اب خط و کتابت حضرت علی معاویہ کی براہ راست چلی. جب براہ راست چلی اور معاملہ یوں چلا سامنے، اور اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ اس دوران رومی بادشاہ نے حضرت علی کو خط لکھا. اس نے سمجھا آپس میں لڑ گئے ہیں، کہا جی میری بیعت کرو، میرے ساتھ چلو. تو حضرت معاویہ کو پتہ چلا تو معاویہ نے اپنی طرف سے بیٹھ کے رومی کو خط لکھا کہ تو ہماری لڑائی سے فائدہ اٹھا رہا ہے. اب حضرت معاویہ نے کیا لفظ لکھا؟ کہتے ہیں فَقَتَبَ معاویہ الیہ، حضرت معاویہ نے رومی کو خط لکھا. امام ابن کثیر کہتے ہیں لفظ لکھا واللہ لئن لم تنتہ وترجع الی بلادک یا لعین لاصطلحن انا وابن امی ولا اضیقن علیک الارض بما رحبت. کہو لعین تو حضرت علی المرتضیٰ کو دھمکی دے رہا ہے، وہ میرے چچا کا بیٹا ہے، ہماری ابھی صلح ہوئی اور میں تمہیں وہیں جا کر ڈالوں گا جہاں سے تم نکل کے آئے ہو، میں تمہارے اوپر زمین تنگ کر دوں گا. ادھر بھی محبت ہے ادھر بھی محبت ہے. یہ جنگ کے بعد ہے، لوگ اس کو جنگ کہہ رہے ہیں، یہ چل رہا ہے. اچھا پھر اس معاملے کے بعد جا کے آخر حضرت علی نے سوچا صلح ہو جائے. یہ صلح حسن سے پہلے کی صلح ہے، یہ صلح حضرت علی کی ہے. میں بات اینڈ کر رہا ہوں، خلاصہ بات ختم. وہ صلح کیا ہوئی؟ حضرت علی نے خط لکھا حضرت معاویہ کو اور معاویہ نے خط لکھا حضرت علی کو. 2-3 مہینے تک خط و کتابت رہی اور اس کے بعد حضرت معاویہ اور حضرت علی کی صلح ہوئی. حضرت علی کی شہادت سے 1 سال پہلے کی بات. حضرت صلح حسن اس کے بعد ہے. صلح حسن کی بات نہیں کر رہا، صلح علی مع معاویہ کی بات کر رہا ہوں. یہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ واقعہ لاتے ہیں، کہتے ہیں یہاں پر صلح ہوئی ہے. صلح کی 4 شرطیں تھیں. کیا تھی؟ کہ حضرت معاویہ نے جو لکھا تھا تو اس پر فیصلہ ہو گیا کہ ملک العراق لعلی و ملک الشام لمعاویہ ولا يدخل احدهما على صاحبہ. فرمایا یہاں معاملہ طے ہو گیا کہ ملک عراق اور متعلقات حضرت علی کے پاس، ملک شام اور متعلقات معاویہ کے پاس. وامسک کل واحد منہما عن قتال الاخر، اور جنگ رک گئی. وبعث الجیوش الى بلادہ، اور فوجیں اپنے لشکروں کو واپس چلی گئیں. واستقر الامر على ذلك، اور اس کے اوپر صلح قائم ہو گئی. وانہ ابن عباس کان شاہدا للصلح، اور عبداللہ بن عباس صلح کے گواہ بن گئے اور یہ مسلمان ایک ہو گئے. کا رمضان گزاریں گے پھر دیکھیں گے. حضرت علی نے اس پہ صلح کی اور جب رمضان آیا تو اس خارجی بے ایمان عبد الرحمن بن ملجم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا. اس کے بعد امام حسن خلافت پہ آئے اور اس صلح کو مضبوط کیا جس کو ہم صلح حسن کہتے ہیں. یہ جنگ صفین ہے، یہ اس کا پس منظر ہے. اس کو کہتے ہیں لڑائیاں. انصاف کا خون اس دھرتی پہ نہیں ہو گیا تو خدا کی قسم یہ صحابہ کی محبت نظر آئیں گی، یہ لڑائیاں نظر نہیں. اس کے بعد تیسری جنگ نہروان ہے، وہ خارجیوں سے ہوئی ہے اور حضرت علی المرتضیٰ نے اس میں ان کو جو تحقیق کیا ہے وہ رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا. بہرحال میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں. میں جنگ نہروان کو انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. جزاکم اللہ تعالی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.